بسم اللہ الرحمن الرحیم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین ولا يزيد الظالمین الا خسارا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر قرآن کے بڑے فضائل کو ذکر کیا ہے، اور ایک فضیلت اس آیت مبارکہ کے اندر یہ نقل کی ہے کہ قرآن مجید کو جو بندہ بھی پڑھنے والا ہے، اس کی تلاوت کرنے والا ہے، اس کو سمجھنے والا ہے، تو اس کے لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، ہم نے قرآن کو اتارا مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ کتاب قرآن مجید مومنوں کے لیے شفا بنا کر بھیجی ہے۔ مثلا کوئی بندہ دوائی لیتا ہے، اس میں شفا آ جاتی ہے، کسی بیماری سے علاج ہو جاتا ہے، اس کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جو شرک کی بیماری کے اندر، کفر کی بیماری کے اندر، گناہوں کی بیماریوں کے اندر مبتلا ہیں، جب اس قرآن کو پڑھیں گے، اس قرآن کی تلاوت کریں گے، تو میں اللہ رب العالمین ان کے دلوں پر رحمت نازل کروں گا اور انہیں شفا عطا کر دوں گا۔ سب سے پہلا یہ ہوگا کہ میں اللہ کا انعام کہ میں اللہ رب العالمین ان کو توحید سمجھنے کی توفیق عطا فرماؤں گا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے اس کے فضائل میں بارے میں فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ اللہ کیا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کتاب کو لا ریب اور بے عیب، یعنی اس میں نہ تو کوئی عیب ہے نہ کوئی کسی قسم کا شک ہے، بلکہ ہم نے نازل کی تو ہر قسم کے شک و شکوک سے محفوظ اس کو رکھا اور کسی کی مداخلت نہیں ہونے دی، بلکہ میں اللہ رب العالمین نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے نازل کی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پاک کے آ کے لے آیا، تو فرمایا کہ جو لانے والا فرشتہ ہے نا، نازل بروح الامین، حضرت جبریل علیہ السلام بڑا امانت دار فرشتہ ہے، وہ نازل کر کے لانے والا ہے، اور علی قلبک، اے میرے پیغمبر ہم نے آپ کے دل مبارک پر نازل کیا اس کتاب کو۔ اور اس کے بعد فرمایا نا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ متقین اور پرہیزگار لوگوں کو فائدہ کیا دیتی ہے؟ فرمایا کہ اس کا فائدہ سنیے، اس قرآن پڑھنے کے بعد جو بندے ان صفات کو اپنے اندر اپنا لیتے ہیں نا، الذین یؤمنون بالغیب، اس کتاب کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ، جنت کے ساتھ، جہنم کے ساتھ، جو جو چیزیں آتی ہیں غیب کے اندر، جو ظاہر کے اندر، مثلا اس کا سمجھانا یہ ہے کہ اللہ کی قدرت اور نظام پر ایمان لانا، یؤمنون بالغیب، ایمان بالغیب رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور قائم کرتے ہیں نماز کو، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور متقین مومن بننے کے بعد ہم نے جو ان کو روزی عطا کی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، ہم نے میرے پیغمبر جو کچھ تیری طرف نازل کیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو آپ کے علاوہ دوسروں نبیوں رسولوں پر، یعنی من قبل کا، تو اس سے پہلے جو نازل کیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت کے ساتھ بھی پختہ ایمان و یقین رکھتے ہیں۔ تو فرمایا ایسے لوگوں کے لیے انعام کیا ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم، ان لوگوں پر میں اللہ رب العالمین نے ہدایت کے سمندر بہا دیے، یہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اولئک هم المفلحون، اور اس قرآن کے فضیلتوں کو سن کر اس پر ایمان رکھنے والے، میرا اللہ کا اعلان ہے واولئک هم المفلحون، ایسے لوگ پکے کامیاب ہیں۔ اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث ہیں، فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو بندہ اس قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے، فرمایا ساری دنیا سے افضل ہے، اور قرآن کو سمجھنے والا بھی ساری دنیا سے افضل ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اس کا پڑھنے والا، فرمایا کہ جب یہ پڑھتا ہے تو ہم کئی انعامات اس کے دل پر نازل کرتے ہیں، اس کے جسم پر نازل کرتے ہیں، فرمایا کہ دل پر اس کی سکونت نازل ہوتی ہے، اور اس کے قرآن کی تلاوت کرنے کی وجہ سے ہم اس کی روزی کے اندر برکت عطا فرماتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے کی وجہ سے ہم اس کے گھر کو آباد رکھنے کی نعمت عطا فرماتے ہیں۔ یہ مختلف قسم کی چیزیں انسان کو حاصل ہوتی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو اس کے فضائل بیان کر کے لوگوں کو ترغیب دی ہے کہ اے لوگوں اس قرآن کو پڑھو اور سمجھو اور اس کو مضبوطی کے ساتھ
پکڑے رکھو اور اس کو سمجھ کر عمل کرو. تو دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.